ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی 1936 میں لکھی گئی مشہور نظم ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں جامع انداز میں موجود ہیں جنہیں نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں علامہ اقبال تمثیلی انداز میں اس سچویشن کی عکاسی کرتے ہیں جس پہ ابلیس اپنا دربار لگاتا اور تمام مشیران کو بلاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مشاہدات، خیالات اور اندیشوں کو کھل کر بیان کرے تاکہ دنیا پر ابلیسی گرفت کو محکم رکھا جا سکے۔ اس میں ابلیس کے ساتھ 5 مشیران میں سے سب سے پہلے خود ابلیس اسپیچ دیتا اور پھر باری باری سب اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں سوچنے، سمجھنے اور اسٹیپ لینے کے بہت سے لوازمات ہیں۔ اس پہلے پارٹ میں 64 میں سے فرسٹ 16 اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ سب سے پہلے ابلیس خود اسپیچ کرتا اور کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے۔ پرانا کھیل اقبال نے پوری مادیت کو 2 لفظوں میں بند کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ مادیت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا عناصر آگ، مٹی، پانی اور ہوا کے غیر شعوری اور ازلی امتزاج کا نتیجہ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ کھیل ڈرامہ کی سٹیج پر مختلف کردار آتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے رذیلوں کی پرورش کرتی اور شریفوں کو رگیدتی ہے۔ پھر اس نے اسے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے مقرب اور نائب رہنا چاہتے تھے، مگر آدم کی آمد سے ان کی آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ انگلش میں "This ancient game of elements, this base world, the frustration of the longing of the great empire dwellers." اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا کاف و نون۔ اب وہ کارساز جس کے ایک لفظ کی کن ہو جا کہنے سے یہ کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، آج اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نظم 1936 کی ہے، جب پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کے 1918 تک ہو چکی اور دوسری کا منظرنامہ بن رہا تھا، مگر ابلیس کہتا ہے کہ میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں نے یہ نظام بڑی محنت سے قائم کیا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بتایا ہے کہ پہلے عدم تھا، پھر خدا کے سوا کچھ نہ تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ Upon its destruction is bent today that fashioner of things, who gave it the name, the word of be it so. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یورپی اقوام کو امپیریلزم کی تعلیم میں نے ہی تو دی ہے کہ بجائے اب دوسرے ملکوں میں جا کے قبضہ کرنے کے صوتی بینکنگ کے نظام اور انٹرنیشنل کمپنیوں گلوبلائزیشن کے ذریعے خون چوستے رہو، دوسری طرف میں نے ہی عوام الناس کے دلوں میں مذہب یعنی مسجد، مندر، کلیسا کا اثر زائل کر دیا ہے۔ ان کے مذہبی عقائد یا تو مسخ ہو کر رہ گئے ہیں یا ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو چکے ہیں۔ I inspired in the European the dream of imperialism. I broke the spell of the mosque, the temple and the church. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ دنیا میں 2 طبقات ہیں، ہیو اور ہیو ناٹ۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی ہرس پیدا کر دی ہے کہ وہ اب ہر ہیلے بہانے، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، مڈل مین بن کر اسے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے حرام حلال کی تمیز ہی ختم کر دی۔ دوسری طرف پسے طبقات کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ سب ان کی تقدیر میں لکھا ہے، تاکہ کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ تقدیر کے اس غلط مفہوم نے انہیں قوت عمل سے محروم کر دیا اور اس طرح شیروں کو بیڑے اور بکریاں بنا دیا ہے۔ I taught the destitute they believe in destiny. I infused into the wealthy the craze for capitalism. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون۔ کون کہتا ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی طاقت ہمارے اس پورے کھیل کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ سب میری اندرونی حرارت کی وجہ سے ہے کہ یہ آگ جل رہی ہے اور ان انسانوں کے تمام کاروبار حیات اور فکر و عمل پہ چھائی ہوئی ہے۔ آج کے دور کے انسان کا ہر قدم اسی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے اور اس کا ہر عمل اسی تپش کی بنا پر سرزد ہو رہا ہے، اور یہ بات میرے دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ Who dare
extinguish the blazing fire in him, whose tumult are stimulated by the inherent passion of Saturn. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سرنگوں. پہلے شعر میں ابلیس نے کاروبار دنیا اور معاملات حیات میں اپنے عمل دخل کو آگ اور اس شعر میں ایک درخت کی مثال دے کر کی ہے، اور کہا ہے کہ آپ حضرات غور کریں کہ میں نے کتنی محنت اور جافشانی سے ملوکیت، دہریت، تقدیر پرستی اور سرمایہ داری کے ادارے قائم کیے ہیں. کیا میں خدا کو ایسا کرنے دوں کہ وہ ان کی جگہ 1400 سال پرانا نظام یعنی اسلام قائم کر دے؟ میں آپ صاحبان کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے نظام کو باطل نہیں کر سکتی. Who could summon the courage to bend down the old tree whose branches their height to our watering of? اب پہلا مشیر اٹھ کر اس بات کو اس طرح سے آگے بڑھاتا ہے: اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. ابلیس کی تقریر سن کر اس کے پہلے مشیر نے اس کی تائید ان الفاظ میں کی کہ اے آقا، بلا شبہ آپ کا قائم کردہ استحصالی نظام اپنے 4 ذیلی اداروں کے ساتھ بہت مضبوطی سے انسانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے، اور اسی کی بدولت عام عوام میں مایوسی اور غیر فعالی کی کیفیت پیدا ہو چکی، اور اب وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کو تیار نہیں، کسی مہندی اور عیسیٰ کے انتظار میں ہیں، اور اسے اپنی قسمت سمجھے بیٹھے ہیں، یعنی ہوئے غلامی میں پختہ سے پختہ تر ہو گئے ہیں. Stable in the Stannic system, no doubt there is. It has further strengthened in the commoners their slaveliness indeed. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. پھر وہ غلاموں کی نفسیات کی تشریح کرتا ہے کہ یہ لوگ بادشاہوں کو ذل الہ، نائب خدا یا خدا کا سایہ کا لقب دے کر ہر وقت سر تسلیم خم رہتے. ان کی زندگیوں کی مثال ایسی نماز کی ہے جس میں قیام کھڑا ہونے کا رکن ہی موجود نہیں، صرف رکوع و سجود یعنی کہ جھکنا ہی جھکنا ہے، اور وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں اس حد تک پکے ہو چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانے کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں آتا، اور یہ ابتدائے آفرینش سے اس میں مبتلا چلے آ رہے ہیں. Since the dawn of time have these helpless mortals been ordained to prostration. Prayers devoid of the posture of standing straight is their nature's constant urge. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہمارے شیطانی نظام کے اتنے خوگر ہو چکے ہیں کہ اول تو آزاد ہونے کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں شومئی قسمت کسی شوریتا سر میں راہ پانے لگے تو ہمارے ابلیسی نظام کی برکت سے یا تو ناپختہ رہ جاتی یا جلد ہی مر جاتی ہے. اس طرح کوئی بھی ہمارے نظام کی جگڑ بندیوں سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی اول تو کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ سر اٹھا سکے، اور اگر کوئی سر اٹھاتا بھی ہے تو اس پر میڈیا اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ وہ وہیں دم توڑ جاتا ہے. In their heart no desire can in fact take its birth, but if it does, perchance it dies or is left unripe. یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خلافت کے بعد ہمارا جو نظام چلا آ رہا ہے اس میں ہمارے صوفیہ ملا علماء جو اپنے منصب کے لحاظ سے حریت کے علمبردار ہو سکتے تھے مگر ذاتی غراض اور ملوکیت کی سپورٹ میں پیش ہیں، اور ان کی تعلیمات ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربے لگاتے جاؤ، تزکیہ کیے جاؤ، چلے کاٹتے رہو، اسی میں زندگی گزار دو. باہر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے تو ناچے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمارے اتنے مرید، اتنا جتھا، اور ہمارا فلاں سالک اس مقام پر پہنچ گیا، اس مقام پر پہنچ گیا، بس یہی کچھ ہے ان کے ہاں، اور یہ ہماری دھن پہ ناچ کے بدمت ہوئے پڑے ہیں. یہ اپنے ہی بندے ہیں، ان سے کوئی ڈر نہیں. What wonder have our heart persistent and devoured riot today finds the mistest and persist all as subject of imperialism. طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. مسلمان جو مغرب کی بجائے مشرق میں زیادہ آباد ہیں، انہیں 2 نشوں میں سے ایک یعنی علم الکلام کی بجائے قوالی پہ لگا رکھا ہے. اس میں مبتلا فرد فین کھانے والے شخص کی طرح
ہر وقت اونگتا رہتا ہے، کیونکہ قوالی انسان میں سرور و مستی کی کیفیت پیدا کر دیتی اور وہ عملی دنیا سے ہٹ کر صرف اسی میں سر دھنتا رہتا ہے، جبکہ علم الکلام میں ان امور سے بحث کی جاتی جو عقل کی دسترس سے بالا تر ہیں، جیسے ماہیت وجود، ماہیت علم، ماہیت روح، ماہیت عالم، حادثے بالقدیم، ذات و صفات باری، تقدیر و تدبیر، جبر و اختیار، مسئلہ خیر و شر وغیرہ وغیرہ۔ مشرق کی طبیعت کے لیے قوالی ہی زیادہ موضوع تھی، سو اسے علم الکلام پر فوقیت دی، ورنہ علم الکلام بھی افیون کے نشے سے کم نہیں۔ Suited to the disposition of the East was this opium indeed. Otherwise, Ilm al-Kalam is no less self-effecting than Qawwali is in fact. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ اس کے بعد وہ مشیر کہتا ہے کہ اگر اس دور میں مسلمانوں کے اندر مکہ شریف جانے اور وہاں کعبے کے گرد چکر لگانے کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو کیا ہوا؟ وہ اپنے اصل مقصد یعنی قوت، اتفاق اور مرکزیت پیدا کرنے اور اگلے پورے سال کا پروگرام مرتب کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، اور کبھی وہ مسلمان جو اپنے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار کی مانند تھا، اب اس میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسے میں ہمیں اس اجتماع اور کعبے کے گرد چکر لگانے سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مسلمان کی اصل میراث کند ہو چکی ہے۔ What matter it if the tumult of the pilgrimage and tawaf abides? For rendered blunt lies unused the unshattered sword of the faithful. اس کی نومیدی پہ یہ حجت ہے، یہ فرمان جدید ہے، جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ انگریز عہد میں متحدہ پنجاب کے صوبے قادیان کے رہنے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اس دور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اس کے دشمنوں سے لڑنا دینی اور شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ اس نے یہ فتویٰ اس لیے صادر کیا کہ بر صغیر کے مسلمان اپنے آقا انگریز کے خلاف 1857 کی طرح پھر نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی نا امیدی پہ دلالت کرتی تھی اور ان کو ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر انگریز آقاؤں کی غلامی اختیار کرنے کی جانب راغب کرتی تھی۔ یہ شخص خود کو مسیح موعود بھی کہتا تھا۔ Whose despair does this latest ordinance prove? To the Muslim in this age is forbidden fighting in Lord's name. یہاں دوسرا مشیر کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، وہ جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ پہلے مشیر کی باتیں سن کر ابلیسی شورا کا ایک اور رکن اٹھتا اور کہتا ہے کہ تیری ساری باتیں درست ہیں، لیکن تو نے ہمیں جہاں میں نئے پیدا ہونے والے نئے فسادی نظام کا نہیں بتایا جس کا نام جمہوریت ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ملوکیت کی بجائے جمہوریت کو فروغ دیا جائے۔ ہم نے تو امپیریلزم کو پروان چڑھایا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تجھے اس کی خبر نہیں؟ تو ہمیں اس کے متعلق بتا کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے یا مضر۔ میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا فتنہ ہمارے حق میں بہت خطرناک ہے۔ Is the clamor for government by the people evil or good? Are you unaware of the fresh mischiefs of the world? اس پر پہلا مشیر کہتا ہے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ سن کر پہلا مشیر جواب دیتا ہے کہ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں کہ مجھے بے خبر نہ سمجھو، میں دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہوں۔ میرا تجزیہ یہ سمجھاتا ہے مجھے کہ جمہوریت اور شہنشاہیت یعنی ملوکیت میں کوئی فرق نہیں۔ جمہوریت بھی ملوکیت کا ہی ایک پردہ ہے۔ یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند، وہی شرک، وہی کفر، وہی خباثت، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت یعنی ملوکیت میں تھی۔ اس نظام کا لباس ضرور جمہوری ہے مگر اندر جسم شاہی ہے، اس لحاظ سے یہ اسی کا پرتو ہے، اس لیے اس میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ Aware am I, but tells me my cosmic foresight, no danger from what is but a masquerade for imperialism. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ جب سے انسانوں میں شعور پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی حیثیت کو سمجھنے لگا ہے تو اسے اپنے حقوق یاد آنے لگے ہیں، تو ہم نے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تم خود اپنے لیے حکمران منتخب کرو جو تم میں سے ہوگا اور تمہارے حقوق کا خیال رکھے گا۔ اسے ہم نے جمہوریت کا نام دیا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک شخص بادشاہ کا کام کرتا تھا، یہاں جمہوریت کے نام پر چند اشخاص یا خاندان مل کر وہی کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف نام اور شکل کا فرق ہے۔
ورنہ روح اندر وہی کار فرما ہے. We ourselves have dressed imperialism in the crap of democracy. When man has grown to be a little self-conscious and self-observant. یہاں پہلا پارٹ اختتام پذیر ہوتا ہے. کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. ہمارے چینل کو سبسکرائب، کمنٹ، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.